اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نماز کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ نماز اسی انداز میں پڑھنی ہے جس انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نماز کے بارے میں بیان کیا تھا کہ بنیادی طور پہ نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز میں کھڑے ہونا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہاں تک بلند کرنا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، قومہ کا، پھر سجدہ کا طریقہ کیا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ اس کی ظاہری کیفیت ہے جو آپ کی خدمت میں پچھلے جمعہ میں بیان کی تھی۔ چونکہ موضوع کی طوالت کے سبب ایک ہی خطبہ میں تمام باتیں بیان کرنا ناممکن تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز جو اس کا باطن ہے، اس کے اندر جو قرات ہوتی ہے، جو دعائیں اور اذکار ہیں، وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے پڑھے۔ میں نے جب اس موضوع پہ تیاری کی تو تقریباً 40 دعائیں مجھے ایسی ملیں جو نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں پڑھی ہیں، ثنا سے لے کے سلام تک۔ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن مجھے جو ملی، اور میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اختصار کے پیش نظر بہت تفصیل بیان کیے بغیر وہ دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ایک مسلمان کبھی تہجد بھی پڑھتا ہے، قیام اللیل کی اس کو توفیق ہوتی ہے، انفرادی نماز میں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی دعائیں پڑھوں، اس کے اگر علم میں ہو کہ یہ بھی دعائیں جناب رسول کریم علیہ السلام نے پڑھی ہیں تو وہ اس کو یاد کر سکے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد رسول کریم علیہ السلام سے تقریباً 9 دعائیں پڑھنا وہ مسنون ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا آپ کے سامنے صحابی نے پڑھی اور آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ایک دعا جو نبی کریم علیہ السلام خود پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تکبیر کے بعد فاتحہ سے پہلے کچھ وقت خاموش رہتے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ اس خاموشی کے دورانیے میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دعا مختلف روایات میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ اور الفاظ آگے پیچھے کے ساتھ بھی یہ دعا آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو دعا پڑھتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے، اور یقیناً اس نماز سے مراد قیام اللیل رات کی نماز ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، عظمت کا اعتراف ہے۔ ایک تیسری دعا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام رات کے قیام میں جب کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ ثلاثا۔ 3 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ فرماتے اور اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ یہ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، تہجد کی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے؟
تو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر آپ فرماتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ تو آپ اسی دعا کے اخیر پہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس صحابی نے جو دعا پڑھی کچھ اونچی آواز میں تھی، نبی کریم علیہ السلام کو سنائی دی، اور وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ دعا پڑھی نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دعا پڑھنے والا کون تھا؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ نے آسمان کے رحمت والے دروازوں کو کھول دیے تھے۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے یہ فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نماز میں ترک نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یقیناً یہ تذکرہ بھی فرض نماز کا ہے، نماز با جماعت کا تذکرہ ہے۔ اس کا ایک اور روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے جھپٹ رہے تھے کہ کون ہر ایک ان میں سے پہلے ان کا ثواب نوٹ کرتا ہے۔ 12 فرشتے اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خادم جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی اور وہ بھاگا بھاگا آیا، یعنی جلدی میں آیا، اگرچہ منع کیا گیا، نماز کا ادب ہے کہ وقار اور سکونت کے ساتھ آؤ، لیکن وہ اس انداز میں آئے کہ ان کو سانس پھولا ہوا تھا اور کچھ آواز ان کی بھی اونچی نکلی، اور انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں پوچھا کہ یہ کس نے پڑھی ہے؟ صحابی خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزنش نہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کس نے پڑھی ہے؟ اس نے کوئی غلط نہیں پڑھا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ دعا میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کا ثواب نوٹ کرنے کے لیے لپک رہے تھے۔ ایک اور دعا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پڑھا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس سے آگے بھی تفصیلی اور لمبی دعا ہے، اس سے کہیں لمبی دعا ہے وہ بھی، اور جس میں انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایک اور دعا جو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی ہے، حضرت حذیفہ رازدان رسول اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہوتے، 3 بار اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک آخری دعا جو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے جو دعا پڑھی اس میں بھی اللہ کی تمام تر کبریائی اور تعریف ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض۔ یہ بھی لمبی دعا ہے، تفصیلی دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کی گئی ہے۔ تو ان دعاؤں میں سے کوئی ایک بھی دعا نماز فرض میں پڑھی جا سکتی ہے، نفل میں تو اختیار ہے، آپ جو مرضی ایک دعا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، لیکن فرض میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو آپ ایک مختصر دعا کو اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ فرض نماز میں صرف سبحانک اللہم و بحمدک دعا پڑھی جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔
یہ ذہن میں رکھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک والی دعا حضرت عائشہ نے بیان کی ہے، اور یہ دعا اگر آپ بات کریں تو نفل نماز کی ہے۔ فرض نماز میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرض نماز کے ذکر میں اللہم باعد بینی کا ذکر آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ ایک دعا صرف پڑھی جائے گی اور باقی نہیں پڑھ سکتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو پہلی بار تعوذ پڑھنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے جو ایک تعوذ ثابت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ آپ نے نماز میں پڑھا۔ تو یہ تعوذ پڑھ لیا جائے یا عام پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد چونکہ سورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ سے سورت کی ابتدا ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ آپ یوں سمجھیے کہ نماز کا حسن اور نماز کی زینت ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم سے اخیر تک، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے نے دعا کی ہے، جو اس نے مانگا ہے میں اس کو دے دوں گا۔ کوئی کلام پاک میں ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کے بارے میں صراحتاً وضاحتاً جناب رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہو کہ جس نے یہ نہ پڑھا اس کی نماز نہیں۔ یہاں تک کہ تسبیحات کے بارے میں بھی اتنی گنجائش دی ہے، کوئی چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے، مختصر سے مختصر پڑھ لے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا فہیہ خداج فہیہ خداج فہیہ خداج، میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر ٹائٹل قائم کیا ہے کہ اکیلے نماز ہو، نماز با جماعت ہو، نماز سری ہو، نماز جہری ہو، ہر نماز کے ساتھ ہر نمازی اور ہر مقتدی امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور انفرادی نماز میں تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن تعجب تب ہوتا ہے جب تعصب میں ضد میں آ کے حدیثوں کی روشنی میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کو یہ کہا جائے کہ قیامت کے روز تو اللہ ان کے منہ میں انگارے ڈالے گا۔ وجہ کیونکہ ایک خاص مسلک میں یہ تعصب اتنا پایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا وہ سمجھتے ہیں حرام ہے۔ اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف سری نہیں، ہم جہری کی بات کرتے ہیں، جب جہری میں ثابت ہو جائیں تو سری میں تو بالاولیٰ پڑھنا سورہ فاتحہ کا واجب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ایک روایت کے لفظ ہے فجر کی نماز تھی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیچھے سے کسی کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز نبی کریم علیہ السلام کو آئی کہ آپ کے لیے قرات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ حدیث کے لفظ ہے فجر کی نماز تھی، اور فجر میں تو اونچی پڑھا جاتا ہے نا۔ تو آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون پیچھے پڑھ رہے تھے، تو بتایا اللہ کے رسول میں نے فاتحہ پڑھی تھی۔ آپ نے پھر دوبارہ تصدیق کی صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی، آپ نے فرمایا امام کے پیچھے میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو۔
मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया फातिहा पढ़े ना पढ़े, उन्होंने कहा पढ़िए। उन्होंने फिर सवाल पूछा अगर आप क़िरात कर रहे हों बतौर इमाम के तो फिर भी पढ़ें। आपने फरमाया अगर मैं क़िरात कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, तो फिर भी तुमने अपने दिल में इस सूरत को पढ़ना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फइदा कब्बरा फकब्बिरू व इदा क़रा फअनसितू। इमाम इसलिए बनाया जाता है कि तुम उसकी पैरवी करो, जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, और जब वो क़िरात करे तुम खामोश रहो। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस खामोशी से मुराद सूरह फातिहा के बाद वाली क़िरात है, इसलिए कि सूरह फातिहा के बारे में तो रसूलुल्लाह ने अलग से इरशादात फरमा दिए कि इसको तो पढ़ना है। यानी उमूमी हुक्म यह है, आम क़िरात जब इमाम करेंगे उस वक़्त मुक़्तदी खामोश रहेगा और सिर्फ सूरह फातिहा के वक्त वो क़िरात करेगा। एक कुरान करीम सूरह आराफ की आयत पेश की जाती है, व इदा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान को पढ़ा जाए इसको खामोशी से सुनो और गौर करो इसमें, ताकि तुम पे रहम किया जाए। सोचने की बात यह है, ये आयत नमाजियों के बारे में नाजिल नहीं हुई, ये मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी, जिन्होंने हामीम सजदा में अल्लाह ने उनकी वो बात भी बयान की, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहा करते थे जब कुरान पढ़ा जाए मत सुनो इसको, इसमें शोर मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। अल्लाह ने हुक्म दिया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये नमाज के बारे में नहीं है कि खामोशी इख्तियार करो। और नमाज के बारे में अगर ये बात कर भी ली जाए, फर्ज करें, तो फिर भी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उससे तख़सीस हो जाती है कि बाकी किरात के वक्त खामोशी होगी, सूरह फातिहा तो फिर भी पढ़ी जाएगी। और अगर इस आयत को पेश करके यह कहा जाए कि हर सूरत में खामोशी इख्तियार करना वाजिब है, तो जिन मसाजिद में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इस आयत की रोशनी में एक बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, बाकी सारी क्लास खामोश होकर सुनेगी। ये आपने कहां से एक कयास कर लिया है कि इमाम साहब जब पढ़ें तो आप इस आयत की रोशनी में जो मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी, तो इसलिए इमाम के पीछे सूरह फातिहा का पढ़ना यह वाजिब है। जैसे मैंने अर्ज किया, जो अहबाब तहकीक के बाद सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, तहकीक की उन्होंने, मेरी बात आपने सुनी, आप किसी और अहले इल्म से जाके पूछते हैं, वो इस बात के कायल हैं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। आपने दोनों दलीलें सुनी, आपने देखा कि उनकी दलील ज्यादा मजबूत है, आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि जो आमी आदमी है ना, आम आदमी, उसके पास इतना इल्म नहीं है कि वो इतनी गहराई में सब कुछ देखे। वो जो भी मामलात होंगे वो अहले इल्म पे होंगे। अगर आपने इसलिए सूरह फातिहा ना पढ़ी कि आपकी जो तहकीक है उसकी रोशनी में सूरह फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे ये दुरुस्त नहीं है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के नहीं पढ़ते कि चूंकि मेरे मसलक में ये मना किया गया है, तो फिर तो समझे नमाज गई आपकी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल मुफ्ती आज़म ने फतवा दे दिया ला सलात, तो उसकी नमाज ही कोई नहीं। तो अपनी तहकीक आप कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हमारे दलाइल में वजन नहीं है, तो बिल्कुल आप इमाम के पीछे खामोशी इख्तियार कीजिए। इमाम की सूरह फातिहा खत्म होने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इदा अम्मन अल इमाम फअम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, दो बातें ऐसी हैं सबसे ज्यादा यहूदी तुम पे हसद करते हैं, एक अस्सलामु अलैकुम कहना, एक आमीन कहना। और अगर वैसे तो ये इमाम पे फरीज़ा है कि वो आमीन कहे, अगर किसी मस्जिद में इमाम साहब आमीन नहीं कहते तो दूसरा हुक्म यह है, इदा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। अगर इमाम आमीन नहीं कहते या खामोशी से कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कह लो। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे बहुत सारी नमाज की रिवायतें हम तक पहुंची हैं, वो बयान करते हैं मैंने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, आपने सूरह फातिहा के बाद जहरी नमाजों में बुलंद आवाज से आमीन पढ़ी। आप देखिए सही बुखारी में इमाम बुखारी तालीकन लेके आए हैं कि सहाबा अक्सर औकात इमाम से कह देते थे जब किसी और मस्जिद में जाते, देखो भाई आमीन ऊंची कहना, हमें इस अजर से महरूम न करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं अता बिन अबी रिबा, वो कहते हैं मैंने मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ी, मैंने 200 असहाब को देखा जो बुलंद आवाज से
فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنی بلند آواز سے لوگ آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونجنے لگ جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ امام جہری نمازوں میں جب قرات ختم کرے تو آمین کہی جائے، لیکن آمین کہنے کے بھی آداب ہے۔ آمین اتنی بلند آواز سے نہ کہی جائے کہ پوری مسجد میں ایک عجیب فضا بن جائے، اعتدال کے ساتھ ایک دھیمے لہجے کے ساتھ آمین کہی جائے۔ اور دوسری بات، بعض احباب ابھی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے آمین کہہ دیتے ہیں، تو ادب یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی ساتھ میں آمین کہیں۔ امام سے آمین کہے بغیر یا اس سے پہلے آمین کہنا یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت، جیسے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، کوئی بھی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تھا، جو تیرا دل چاہتا ہے، جو تیرے لیے آسانی ہے، اس دعا کو پڑھ لو۔ ویسے تو مختصر جو قرآن کی آیتیں یا صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، اگر یہ ایک بھی صورت ہر رکعت میں پڑھ لی جائے نماز پھر بھی درست ہے۔ بلکہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے امام بنایا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے فاتحہ کے بعد، اور سورہ اخلاص کے بعد ایک اور سورت ملاتے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا آپ سورۃ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، آپ دو سورتیں پڑھتے ہیں، ہر ایک میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھی دیکھو میں تو نماز ایسے ہی پڑھاؤں گا، پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا امام بدل لو۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر قاری کوئی نہیں تھے۔ معاملات چلتے رہے، جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی، تم دو صورتیں پڑھتے رہے اور ہر ایک نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پہلے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ویسے تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض نمازوں میں خاص قرات بھی کی ہے۔ نماز وتر کی 3 رکعتیں جو ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جیسے فجر کی سنتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح بعض نمازوں میں بھی آپ کی خاص قرات تھی۔ جمعہ کے دن آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے، دوسری میں سورہ دہر پڑھتے۔ جمعہ کی نماز میں، یعنی فجر میں تو سورہ دہر اور سجدہ پڑھتے، جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے، دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے۔ نماز عیدین میں بھی آپ کی یہی قرات ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ امام کو پابند کرایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نماز فرض میں بہت زیادہ طویل قرات نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کا خیال کرو۔ ہاں، انفرادی نماز میں آپ جتنی مرضی لمبی قرات کریں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کتنی لمبی قرات کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رات کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، 28 سپاروں کی سورت۔ ہم مہینہ 2 مہینے سورہ بقرہ نہیں ختم کرتے۔ اور آگے سنیے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، جتنا لمبا رسول اللہ کا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا۔ اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھیے، اور کہتے ہیں جتنا لمبا رکوع تھا اتنا ہی لمبا سجدہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ اگر انفرادی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی تو حد ہی نہیں ہے نا۔ لیکن نماز با جماعت میں یہ 2 افراد اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر کہا اعتدال سے کام لو۔ یہاں تک رسول کریم علیہ السلام بعض دفعہ لمبا قیام کرنا چاہتے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، آپ اپنی قرات کو وہیں پہ روک دیتے۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور 3 آیات کا پڑھنا یہ کوئی ایسا حدیث میں نہیں آیا، لیکن اس لیے شاید کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آیت کو پڑھے گا تو اس کا تو قیام بھی صحیح طرح سے نہیں ہوگا اور وہ افراتفری جلد بازی میں ہی ہوگا۔ اسی لیے نماز ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ پڑھیے۔ جتنا آپ انفرادی نماز میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ بہتر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مجھے قرآن کی کوئی بھی چیز یاد ہی نہیں ہوتی۔ شاید بہت بوڑھے ہوں گے یا یاد کرتے ہوں گے، بھول جاتا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں جس کو پڑھا کروں اور میری اس سے نماز درست ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا تھا
کہ اگر تمہیں قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہوتا تو صرف یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی پوری نماز میں اسی کو ہی پڑھتے رہو. تو اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، بالکل بھی کچھ نہیں آتا، باوجود اس کے کہ یاد کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں آتا، تو وہ اگر یہ دعا بھی پڑھ لے یا ایک ہی صورت جو یاد ہے وہ ہر رکعت میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ ان کی نماز درست ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رکوع میں جانے کی باری ہے. رکوع میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں. اطمینان کس انداز میں رکوع کرنا ہے اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں بات کی تھی. 7 دعائیں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں رکوع میں پڑھی ہیں. کتنی دعائیں؟ 7. نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے وہ 7 اگر نہیں کر سکتے کوئی 3-4 تو یاد کرنی چاہیے. ایک دعا سبحان ربی العظیم ہے، اور جو بعض روایتوں کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام سے 3 بار پڑھنا بھی ثابت ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے جو میں نے پہلے روایت حضرت حذیفہ کی بیان کی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا قیام سورہ بقرہ جتنا ہوتا تھا اور فرماتے ہیں کہ آپ کا رکوع بھی اتنا ہوتا تھا، اس میں صرف یہ ایک دعا آئی ہے کہ سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تو نہیں رہتے تھے، اگر گنا یا آپ نے حکم دیا تو ضرور امت کو بتایا ہوتا. تو 3 کے بعد آپ جتنی بھی تسبیحات پڑھنا چاہیں یہ درست ہے. دوسری دعا نبی کریم علیہ السلام جو رکوع میں پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سبحان ربی العظیم کے بعد اس دعا میں وبحمدہ کا اضافہ ہے، یعنی حمد بھی اسی کے لیے ہے. تیسری دعا سبحان اللہ وبحمدہ، صرف سبحان اللہ وبحمدہ. چوتھی دعا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. 5ویں دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 6ٹھی دعا جو حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور 7ویں دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے قیام میں اس کو رکوع میں پڑھتے تھے. بڑی عظیم دعا ہے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعصمی وعصبی. رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے 8 دعائیں پڑھنا ثابت ہے رکوع سے کھڑے ہو کے. پہلی دعا اللہم ربنا لک الحمد، صرف اتنی، اللہم ربنا لک الحمد. اور دوسری دعا ربنا ولک الحمد. اور تیسری دعا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نمازی سے یہ دعا سنی، نماز ختم ہوئی، آپ نے پوچھا یہ کس نے دعا پڑھی ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا جو اس دعا کا ثواب نوٹ کرنے کے لیے لپک رہے تھے. ایک اور دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اسی طرح ایک اور دعا جس میں اسی دعا کے آگے اضافہ ہے اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد. اللہم طہرنی. ایک اور دعا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ایک آخری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومہ میں پڑھی ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد. اور یہ بھی ذرا تھوڑی سی لمبی دعا ہے، وقت ذرا مختصر ہے. اور ایک بڑی مختصر دعا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ قیام میں قومہ میں رکوع کے بعد لربی الحمد پڑھا کرتے تھے، لربی الحمد. نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد سجدے میں جاتے اور آپ کا سجدہ بھی خاصی لمبا ہوتا تھا، بالخصوص انفرادی اور نفل نماز میں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے 9 دعائیں سجدے میں پڑھنا ثابت ہیں. ایک تو سبحان ربی الاعلی جو بڑی معروف دعا ہے، 3 بار اس کو پڑھ لیا جائے ایک حدیث کی روشنی میں جو آتا ہے. ایک دوسری حدیث میں سبحان ربی الاعلی
व बिहम्दिही, रुकू की दुआ थी सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, और सजदा की दुआ सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तीसरी दुआ सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, 3 बार, इसमें भी 3 बार का जिक्र आता है। और एक दुआ जो हजरत आयशा से मरवी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। एक और दुआ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पढ़ते सजदा में, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, हजरत आयशा ही से मरवी है, सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। एक और दुआ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिन ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दुआ जो मरवी है, अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु, ये भी कुछ आगे लंबी दुआ है। और आखिरी दुआ जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, जो दुआ नूर कहलाती है, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी बसरी नूरन व फी समई नूरन। नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कह के तशाहुद में बैठते। तशाहुद के बारे में अर्ज किया था कि पहले तशाहुद में सिर्फ और सिर्फ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, इसको पढ़ के उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ ली जाए। और उसके बाद आदमी अगर पहले तशाहुद के बाद खड़ा होना चाहे तो ये दुरुस्त है। दरूद शरीफ पढ़े बगैर 4 रकत नमाज में दूसरी के बाद खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तशाहुद में दरूद शरीफ भी पढ़ा, और पहले तशाहुद में आपने इजाजत दी कि तुम में से जो दुआ पढ़ना चाहता है वो दुआ पढ़ ले। तो मालूम हुआ कि 4 रकत नमाज में पहले तशाहुद में अगर कोई दुआएं पढ़ता है और अगर दरूद शरीफ पढ़ लिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है जी इस पे सजदे सहव पढ़ जाता है। अंदाजा करें हदीस के वाज़े होते हुए, सुन्नत के होते हुए, अहले इल्म में से अरब के बहुत बड़े स्कॉलर्स ने तो लिखा है कि पहले तशाहुद में भी बास ने लिखा है कि दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। बारका ये उनकी एक राय है, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ ये है कि वाजिब नहीं है, पढ़ लिया जाए तो अफजल है। लेकिन हमारे यहाँ सुन्नत का इस तरह मजाक किया जाता है, कहते हैं जी दरूद शरीफ आपने पढ़ लिया तो सजदे साफ पढ़ जाएगा, तो पढ़ लिया जाए तो अफजल है, ना पढ़ें तो नमाज दुरुस्त है। और आखिरी तशाहुद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अत्तहियात के बाद, अशहदु अल्लाह पढ़ने के बाद, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 तरह की दुआएं साबित हैं। माफ कीजिएगा, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं कि हमें नमाज नबवी से ज्यादा मसलकों की नमाज पढ़ाई गई बचपन से, इसीलिए पहले दिन से ये नहीं बताया गया कि मेरे नबी ने कौन सी दुआएं पढ़ी, सहाबा ने कौन सी दुआएं पढ़ी। हाँ, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती पे लगा दिया गया, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित ही नहीं है। आपसे एक रिवायत नहीं है कि आपने जिंदगी में इसको पढ़ा, किसी सहाबी ने इसको पढ़ा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना जरूर फरमाया है कि तुम में से जो बंदा जो दुआ करना चाहता है वो कर ले। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि नमाज ही नहीं हुई, नमाज तो हो जाती है रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात पढ़ने से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे नबी ने कौन सी दुआएं पढ़ी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं, हर नमाज में 4 बातों से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। इसके बाद रिवायतों में अल्फाज आगे पीछे आते हैं। कोई भी दुआ अगर पढ़ ली जाए तो दुरुस्त है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद पढ़ते, उम्मत को हुक्म दिया नमाज में पनाह मांगा करो इन चीजों से। ये 4 बातें, अजाब कब्र से, दोज़ख के अजाब से, दुनिया के फितनों से, कर्ज से, गुनाहों से। इतनी अजीम दुआ अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के रसूल इस दुआ को ऐसे याद कराते थे जिस तरह को कुरान की सूरत याद कराई जाती। अब्दुल्ला बिन अब्बास के एक शागिर्द हैं ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, ताबी हैं। उनके बेटे ने नमाज पढ़ी और बेटे को बुला के पूछा, ये बताओ कि इस तशाहुद में ये दुआ पढ़ी है जो रसूल पाक सारी जिंदगी पढ़ते रहे? उसने कहा नहीं पढ़ी। कहा जाओ नमाज ही दोबारा पढ़ो। बारकैफ ये इमाम ताऊस की एक जाती राय थी, ये राय किसी ने नहीं दी कि अगर किसी ने ये दुआ ना पढ़ी तो नमाज ही नहीं हो। लेकिन उन्होंने कहा पढ़ी नमाज, सही मुस्लिम की रिवायत में आता है। उन्होंने कहा मैंने तो ये दुआ नहीं पढ़ी। कहा चलो जाओ नमाज दोबारा पढ़। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो सारी जिंदगी में पढ़ते रहे दुआ तो उन्हें पढ़ी कोई नहीं।
اب آگے سنیے، ایک تو یہ دعا ہے جو لازمی ہمیں پڑھنی چاہیے، ایک دعا جو سیدنا ابو بکر صدیق نے جناب رسول اللہ سے پوچھی تھی، اللہ کے رسول میں تشہد میں نماز میں کیا پڑھا کروں؟ اللہ کے رسول نے رفیق سفر و حضر کو یہ دعا بتائی تھی، آپ پڑھا کیجئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی گناہوں کی معافی مانگنے کی بہترین دعا ہے۔ اور ایک دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے قیام میں تشہد میں اس دعا کو پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ تو ایک مسلمان کو یہ دعائیں شوق کے ساتھ یاد کرنی چاہیے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نماز کے مسائل کو سیکھنے کی، ویسے نماز بنانے کی توفیق عطا کرے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ نماز کے مسائل کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب